اجمل صاحب وہ آپ کو دیکھ کے جب آپ اسٹوڈیو میں داخل ہوئے مجھے ایک مصرع یاد آ گیا کہ لوگ بے وجہ اداسی کا سبب پوچھیں گے، تو آپ بجٹ آنے کے بعد بھی اس طرح سے خوش دکھائی نہیں دے رہے جتنا حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ اس نے اس بجٹ میں تاجروں کا خیال کیا ہے سر۔ دیکھیں میں ان لوگوں کا نمائندہ ہوں جو صبح شٹر میرے ساتھ اوپر کرتے ہیں اور شام کو نیچے کرتے ہیں، ان پہ بھی قدغن ہے۔ لاک ڈاؤن کے ذریعے جو پیک آورز میں کاروبار کرنا وہ ہم کر ہی نہیں سک رہے جب سے یہ جنگ شروع ہوئے۔ ویسے تو اب اس کو ختم ہو جانا چاہیے، اب نیا ارمز بھی کھل گیا اور معاہدہ بھی ہو گیا۔ جو بات آپ کر رہی ہیں بجٹ کی، دیکھیں بجٹ نے ایک تو سکیم کی بات کی، آپ نے ایک بجٹ کی بات کی۔ سکیم جو ہے آپ کو پتہ ہے پہلے بھی ایک تاجر دو سکیم آئی تھی، اس تاجر دو سکیم وہ بھی ٹھیک تھی، لیکن آپ لوگوں نے رجسٹر نہیں کرایا۔ نہیں مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ اب بھی مجھے خدشہ یہی ہے کہ سکیم آئی نہیں کرائیں گے، نہیں کرائیں گے، لوگ اس کو بند کر دیں گے، جو ایف بی آر کے لوگ ہیں وہ اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ جو تاجر دو سکیم آئی تھی، میں بڑی ایمانداری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے وہ سکیم لی، ہم سب کے دستخط ادھر موجود تھے، ہم نے اس کو جب کہا کہ اس میں لاکھوں لوگ آ سکتے ہیں، 3 ماہ بعد ہمیں پتہ چلا اس کو بند کر دیا گیا۔ وہ ان لوگوں کے لیے بنی تھی جو لوگ نیٹ میں نہیں تھے۔ اگر آپ نے نیٹ میں آنے کا دروازہ کھولا تھا تو 3 ماہ بعد کیوں بند کر دیا؟ 10,000 لوگ انٹر ہو گئے تھے، 10,000 لوگ اگر 3 ماہ میں دیکھیں جو لوگوں کو پتہ چل رہا تھا، پہلے ماہ میں تو 500 بھی نہیں آیا تھا، دوسرے مہینے میں 5,000 آ گئے تھے، تیسرے مہینے میں 10,000 لوگ، تو آپ اس کا دروازہ کھلا رکھتے، آج لاکھوں لوگ اس کے اندر ہوتے۔ یہ بھی وہی سکیم ہے، اس میں بھی ہم ساتھ بیٹھے ہیں، چلیں اب آ جائیں گے لوگ، دیر آئے درست آئے۔ لیکن اب بھی مجھے جو لگ رہا ہے، آپ یقین کریں سوشل میڈیا پہ اس وقت جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اور کل ہمارے چیئرمین ایف بی آر صاحب کا بیان بھی کراچی میں آیا جو جنگ اخبار میں آج پہلے صفحے پہ چھپا ہے کہ جی ہم تو آڈٹ کریں گے، ان لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے۔ او بھائی ہاں، اگر کوئی شخص آنا چاہ رہا ہے ٹیکس نیٹ میں تو آپ اس کو کیوں ڈرا رہے ہیں؟ ایک عرصہ گزر گیا، آپ نیٹ میں نہیں لا سکیں۔ ایف بی آر ٹوٹلی طور پہ آج تک لوگوں کو نیٹ میں لانے میں ناکام رہا ہے، اور جو لوگ دے رہے ہیں انہی کو نچوڑا جا رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں وجہ کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ریزن ہے؟ یہ سب کو پتہ ہے، وزیر اعظم سے لے کر نیچے تک سب کو پتہ ہے کہ کرپشن کی وجہ ہے جو لوگوں کو نہیں آنے۔ جب دیکھیں نا ہمارا آڈٹ نہیں ہوگا، ہمیں کوئی ایف بی آر کا بندہ پوچھ نہیں سکے گا، تو پھر ایف بی آر کا بندے کے تو ہاتھ رک جائے گا، وہ ہماری جیب میں تو نہیں ڈال سکے گا۔ وہ جب ابھی تو وہ سارا وہاں سے الزام یہ آتا ہے کہ تاجر خود کو رجسٹرڈ ہی نہیں کرانا چاہتا، تاجر ٹیکس ہی نہیں دینا چاہتا۔ چلیے چھوٹی سی میں ایگزامپل آپ کو جو ہم روزمرہ زندگی میں دیکھتے ہیں، بلوچ صاحب آپ کا ظاہر ہے زیادہ ایکسپیرینس ہے، ہم سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، لیکن سر بھارت میں دیکھ لیں، بنگلہ دیش میں دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا تاجر جو ہے وہاں پر ٹیکس دیتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بڑے سے بڑا تاجر جو ہے وہ اس سے بچ کر نکل جاتا ہے۔ یہ مری روڈ کی آپ مثال لے لیجئے، کتنا وہاں پر روز کا یہ کاروبار ہوتا ہے، سینیٹری سے جڑا ہوا، بلڈنگ لائن سے جڑا ہوا، کیش میں سر ڈیلنگ ہوتی ہے، اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا ہے۔ مجھے خود کئی بار ایکسپیرینس ہوا اس مارکیٹ میں مری روڈ پر جانے کا، جب آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کو کارڈ سے پیمنٹ کریں تو وہ انکار کر دیتے ہیں، جو ہمارے پاس تو مشینز ہی نہیں ہیں، آپ کیش پیمنٹ کر دیں، اور ایف بی آر والے بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کیش کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا۔ میں آپ کو بتاؤں، کروڑوں کا بزنس کر کے لاکھوں کا بھی شو نہیں کرتے۔ جہاں کروڑوں کا بزنس ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے پوائنٹ آف سیل لگایا ہے جو ایف بی آر کے ساتھ بھی منسلک ہے، ایف بی آر کا بندہ بھی اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ منتھلیاں لگی ہوئی ہیں، وہاں پہ ایف بی آر کے لوگ منتھلیاں لے رہے ہیں، اور جب ہم دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا تاجر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے، جو برانڈ ہے، جو سپر سٹور ہے، جو کیش اینڈ کیری ہے، ان کو لگ گیا، جہاں لگا ہے وہاں پہ منتھلیاں جاری ہیں، تو میں پھر کیا کروں گا؟ کیسے روکیں؟ کوئی سجیشن آپ سے یہ چیزیں جاننے کے لیے کوئی آپ لوگوں سے کوئی میٹنگ ہوئی ہوگی ظاہر ہے بجٹ سے پہلے، کوئی تجاویز آپ لوگوں سے لی ہوئی؟ 3 ماہ ہم نے اس پہ مذاکرات کیے ہیں، اس اسکیم کے تحت پہلی دفعہ اردو کا فارم ہمیں دیا ہے جو ہم پیٹ رہے تھے۔ چلے کوئی ایک مطالبہ تو مان لیا، نہیں مان تو لیا، لیکن اب مجھے چاہیے کہ اس پہ اس کو کھلے دل سے تسلیم کریں، ایک دفعہ 1 سال ہم پہ اعتبار تو کر لیں نا۔ کیا کریں؟ چلے اچھا چلیں، میں یہ کہتا ہوں جب تک نہیں کیا ہے تو لوگ نیٹ میں تو نہیں آئے ہیں، نہیں آئے، عرصہ گزر گیا ہے، مجھے 27 سال ہو گئے، میں 99 سے پیٹ رہا ہوں کہ لوگوں کو نیٹ میں لانے کے لیے۔ ابھی آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بتا دینا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے۔ دیکھیں آسان فارمولہ یہ ہے کہ بجلی کا جو بل ہے یہ کمرشلی میٹر رکھنے والے کا ڈاکومنٹ ہے، وہ کمرشلی کاروباری ہے، اس کو اس کے اوپر شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے،
اس پر فکسڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ کروڑ کا کاروبار کرے، کوئی لاکھ کا کرے. دیکھیں میں اس چھوٹے تاجر کی بات کر رہا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ نیٹ میں نہیں آتے ہیں. نیٹ میں لانے کے لیے اگر کمرشلی میٹر ہولڈر کو آپ لانا چاہیں تو وہ سرکاری ڈاکومنٹ ہے، کمپیوٹرائز ڈاکومنٹ ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی تاجر 1.25 کروڑ اس وقت تاجر ہے، 1.25 کروڑ کا 1.25 کروڑ 10% ایڈوانس انکم ٹیکس اس پر ادا کر رہا ہے. جو مہینے کا کسی بھی تاجر کا مہینے کا سال کا کسی بھی تاجر کا 50 سے 60 ہزار روپے بنتا ہے. یہ تو 25 ہزار کی سنیں، یہ تو 25 ہزار کی بات ہے، 50-60 ہزار روپے وہ ادا کر رہا ہے. پھر 18% وہ جی ایس ٹی بھی ایڈوانس ادا کر رہا ہے اس کے اوپر، اس بجلی کے بل کے اوپر اماؤنٹ. چلیں آپ تو ظاہر ہے پریزیڈنٹ ہیں نا آل پاکستان انجمن تاجران کے، تو ابھی آپ نے تو مشورہ دیا ہوگا کہ بھائی رجسٹر کرائیں، فوراً سے بہترین موقع ہے. دیکھیں یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے ان کو کہا ہے کہ ٹھیک ہے، دیکھیں ہم ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. اگر میں ٹیکس دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں دوسرے تاجر کو بھی دینا چاہیے. ایف بی آر کا نظام اتنا کرپٹ ہے کہ وہ لوگوں کو آنے ہی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے یہ مروا دیں گے آپ کو، یہ تو آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے. دیکھیں ہم لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں نا، ہمارا جو انکم ٹیکس گوشوارہ بھرتا ہے چاہے وہ کسی وہ اس دکاندار کو کہتا ہے وہ میرے ساتھ تو منسلک رہے، میں تجھے آج تک بچایا، آگے بھی بچاؤں گا، تو ان کی بات نہ مان. ٹھیک ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ساری پرابلم ہو رہا ہے ایف بی آر کو ہو رہا ہے یا تاجروں کو ہو رہا ہے، اس کا اصل جو جڑ ہے وہ کرپشن ہے جو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اگر کوئی ایف بی آر میں خود کو رجسٹر کرانا چاہتا ہے یا اپنے ٹیکس گوشوارے بھرنا چاہتا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ کسی بھی فرم کے پاس اگر ہم جاتے ہیں تو وہاں بیٹھا ہوا شخص ہمیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہے، جو سمجھتا ہے ان چیزوں کو، تو اگر یہ چیزیں آسان بنا دی جائیں، سہل کر دی جائیں تاجروں کے لیے، تو بہت سارے سہل کر دی گئی ہے. صرف اس پہ اس نے لکھنا ہے میرا نام، دکان کا نام، اور میرا جو میرا ٹرن اوور ہے اس پہ میں نے 1% جمع کرانا ہے. یعنی کروڑ روپے کی بھی سیل ہے تو میں نے اس پہ 1 لاکھ روپے جمع کرانا ہے. بجلی کے بلوں میں جو دیا ہے اس کو منا کر کے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ اصل میں وہ ڈراتا ہے کہ تم اس میں جاؤ گے تو پھنس جاؤ گے.